باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ بڑا مشہور واقعہ ہوا کہ جب سورۃ نازل ہوئی نا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے، تو ہوا کیا، ظاہر ہے اس میں ابو لہب کی ساری جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا، اور ابو لہب کی بیوی کا، ام جمیل کا، وہ بھی سارا اس میں بیان کیا گیا کہ وامرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس سورۃ لہب کے اندر دونوں میاں بیوی کا ذکر آیا کہ ابو لہب آگ کے اندر ہے، تباہ ہو گیا وہ، اور اس نے جو پیسہ کمایا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، اور جو اس کی بیوی ہے وہ لکڑیاں اٹھاتی پھرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ رسا ہے۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ میرے بارے میں قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کے لیے آئی، ٹھیک ہے، اس نے پتھر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہوا کیا کہ جب وہ آئی نا، تو آتی اس نے صدیق اکبر کو دیکھا لیکن حضور کو نہیں دیکھا، تو حضور کے بارے میں صدیق اکبر سے پوچھنے لگی کہ وہ تمہارا دوست ساتھی کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ادھر میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میں بھی تو دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگی تھی اگر آج تیرا ساتھی یا تو تیرا دوست اگر یہاں بیٹھا ہوتا تو میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنی تھی۔ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو صدیق اکبر ہنس پڑے، عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے سے نظر ہی نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صدیق میرے اور اس کے درمیان رب نے ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا تھا، ٹھیک ہے، میرے اور اس کے درمیان رب نے فرشتے کو کھڑا کیا ہوا تھا، یہ کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اس بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے محبوب جب آپ نے قرآن کو پڑھا، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم نے آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، حجاب مستورا، ایک خفیہ پردہ بنا دیا۔ مطلب آپ نے تو صرف قرآن ہی پڑھا ہے نا، اپنے طرف سے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ابو لہب کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں آپ نے تو کوئی بات نہیں کی ہے۔ آپ کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے نا، فرمایا محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ بھائی میں تو صرف کیا ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں تو صرف بس وہی بات کرتا ہوں کہ جو بات مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں نے تبت یدا ابی لہب وتب پڑھا بھی ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں پڑھا، یہ ایک قرآن بن کے نازل ہوا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو تم میرے مقابلے کے اندر پھر قرآن تم بنا کے دکھا دو، وہ تو ممکن نہیں ہے، بن نہیں سکتا۔ تو سمجھ لو کہ یہ جو ابو لہب کے بارے میں یا ام جمیل کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ہاتھ بھی ٹوٹیں گے اور ٹوٹ بھی گئے، بعد میں یہ بڑی عبرتناک موت مرائی ہے، اس کے اپنے بیٹے سے دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے ابو لہب کو، ٹھیک ہے۔ اس کے جسم کے اندر جب بو شو بڑی پھول گیا نا یہ بو کی وجہ سے، تو 10 گھروں کے اندر جو ہے وہ اس کی لاش کی بو جانے لگ گئی تھی۔ تو پھر اس کو لوگوں نے جو ہے اس کے بیٹوں کو تانا دیا، انہوں نے کہا تو اللہ کے بندوں کم سے کم، اللہ کے بندے تو خیر نہیں تھے، انہوں نے کہا کنجروں اس کو دفنا ہی دو کم سے کم، انہوں نے کہا اس کی لاش کے قریب کون جائے۔ تو انہوں نے پھر غلاموں کو پیسے دے کر لکڑیوں کے ساتھ اس نے دھکیل کے اس کو جو گڑھے کے اندر پھینکا تھا۔ یہ ابو لہب ایسے مرا، اور ام جمیل جو اس کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، غالباً ام جمیل نام تھا اس کا، تو وہ کیونکہ قرآن نے کہا تھا کہ اس کے گلے میں فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ رسا ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی لکڑی چننے کے لیے جنگل میں گئی، ایک بڑے پتھر کے اوپر بیٹھی تھی، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ اس کی جو چھال تھی نا بڑی ساری، وہی اس کے گلے کے اندر لٹکی اور اسی ادھر لٹک کے جو ہے وہ مر گئی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ نے صرف قرآن ان کو سنایا ہے، بس آپ کی بات اتنی ہے، یہ جو آپ کی مخالفت کرنے کے لیے، آپ سے بدتمیزی کرنے کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے کون سا قصور ہے؟ یہ تو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور آپ نے سنا دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے جو ہے وہ لوگ یہ پڑھتے رہیں گے اور ان پر لعنت پڑتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، آپ نے صرف قرآن ہی پڑھا ہے، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ ہم نے آپ کے درمیان اور ان کے درمیان اس لیے پردہ بنا دیا ہے کیونکہ یہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر جو آخرت کو نہ مانے پھر محبوب وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں
جو بندہ قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا نا، اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، فرمایا کہ ہم نے کفار مکہ کو اس لیے بھی قرآن کی سمجھ نہیں عطا فرمائی ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں کے درمیان نا غلاف ڈال دیا، پردہ ہی ڈال دیا ہے۔ کس لیے ڈالا؟ أَن يَفْقَهُوهُ، کہ انہوں نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی غور نہیں کر کے دیکھا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، صرف بس اسی بات پہ اڑے رہے کہ جی آپ بنا رہے ہیں، آپ بنا رہے ہیں۔ بھائی اس بات کو چھوڑ کے توجہ ہی کر لو۔ قرآن نے کیوں کہا فلا تتفکرون فلا یتفکرون، کہ تم سوچ لو، غور فکر کر لو، دیکھ لو۔ تمہاری زبان تمہارے سامنے، ایک بندہ تمہارے سامنے پیدا ہوا ہے، وہ پلا پڑا ہے، اور تمہارے سامنے جوانی گزاری ہے، تمہارے سامنے اعلان نبوت کر رہا ہے، کہیں گیا نہیں ہے، کسی کے پاس جا کے بیٹھا نہیں ہے، وہ اتنی عظیم شان کتاب کیسے بنا سکتا ہے؟ جب نہیں بنا سکتا تو پھر اس میں غور کر کے دیکھ لو۔ پھر یہ بار بار چیلنج کر رہا ہے کیا فاتو بصورت من مثلی، کہ اگر یہ واقعی تمہیں لگتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بنایا تو ایک صورت بنا لو، بعشر سورۃ مثلہ، 10 آیتیں قرآن کی بنا کے لے آؤ۔ چیلنج بھی قبول نہیں کر رہے، حضور پر الزام بھی لگا رہے ہو کہ جی یہ تو آپ نے بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ اس بات پہ ضد پہ اڑے رہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے پھر ان کے دلوں کے درمیان پردہ ہی ڈال دیا۔ شاباش بھائی، سن لیں گے پر سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہی حال آج ہماری قوم کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب ہم نے قرآن کو سننا سمجھنا چھوڑ دیا نا، تو آج نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم یہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ 4 میٹرک کر لیں تو ہمیں روزی روٹی مل جائے گی، اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ سیم وہی سوچ ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے تو انہیں سمجھ نہیں آیا، اور ہم نے صرف کلمہ پڑھنے کے بعد جب ہم قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتے تو قرآن ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، لا کی اتنی موٹی موٹی کتابیں، ٹھیک ہے، ہاتھ میں نہیں آتی ہیں، وکیل بننے کے لیے وہ ان کو سمجھ آ گئی ہیں، ڈاکٹر بننے کی جتنی کتابیں تھیں وہ بھی ساری ان کو سمجھ آ گئی ہیں، لیکن قرآن ہمیں سمجھ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تب ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ جب ٹائم نہیں دیا نا ہم نے تو پھر قرآن بھی سمجھ نہیں آیا ہے۔ تو نتیجہ دیکھیں کیا نکلا، ہم نے ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈالا، اور فی آذان مقرا، اور پھر ہم نے ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہی ڈال کے رکھ دیا، یعنی ہم نے ایسا کانوں کے اندر ان کے یوں سمجھ لیں کہ لک ڈالی ہے کہ یہ قرآن سنیں گے ضرور پر انہیں مزہ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں، سیم وہی حالت آج مسلمانوں کی ہے۔ حالانکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کفار مکہ کی، لیکن سارا نتیجہ مسلمانوں والا نکل رہا ہے کہ جب کفار مکہ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن سمجھ نہیں آیا، اور آج بھی مسلمانوں نے جب اسے چھوڑ دیا ہے، سمجھنا نہیں چاہا، تو آج قرآن نے سمجھ نہیں آیا۔ حالانکہ ڈاکٹری کی باتیں سمجھ آ گئی، کہ وکالت کی باتیں ان کو سمجھ آ گئی، انجینئر کے سارے ان کو سارے سمجھ آ گئی، سب کچھ سمجھ آیا ہے، اور احساس کمتری اتنی زیادہ ہے، کہتے جی جو قرآن پڑھے گا وہ تو بھوکا مر جائے گا، نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے جی، کہتے اچھا مولوی بنا دو، کہتے بھوکا مارنا ہے۔ اچھا جب مولویوں کا ٹھاٹ باٹ دے کر پھر شرطیں بھی زیادہ یہ ہے، کہتے لا بڑا خاندان ہے بھائی، بڑے مزے نے بھائی ان کے، بھائی اسی یہ تو منافقہ نہ چال ہو گئی نا، ہمارا اٹھنا پٹھنا بیٹھ کے وہ بھی تمہارے پچتا نہیں ہے، ہم کہتے چلو بھی ہمارے ٹھاٹ باٹ صحیح، اپنا بچے چلو ہمارے جیسا بنا دو، کہتے لا ایسے بھوکا مارنا۔ مجھے یقین کرے ایک بندے کو میں نے کہا میں نے کہا یار وہ بچہ اپنا آتا تھا کدھر گیا، چھوڑ کیوں گیا؟ کہتے جی اسی پینچر دے بٹھا دیتا ہے، سائیکل دے پنچر نہیں لاتے موٹر سائیکل دے، وہ کو اللہ دے بندے قرآن تو پڑھنے دینا چاہیے، کہہ رہے جو پھر میں نے بھوکا مارنا، کم سے کم ہنر تو سیکھ لے گا نا۔ اندازہ کرو، احساس کمتری کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم رب کا قرآن پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ لے مرد خود پھر دینے، جنہوں نے بھی رب کا قرآن پڑھا نا، یقین اگر بھوکا نہیں مرا ہے۔ بڑا لمبے عرصے کی بات ہے، میں آپ کو چلو ذاتی بات بتاؤں، میرے پاس ہمارے کلاس فیلو تھے، ٹھیک ہے، آپ صاحب تھے، صرف انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں یاد کیا ہوا، یعنی کتابیں وغیرہ نہیں پڑھی ہیں، حافظ بڑے پکے، ٹھیک ہے، اور حافظ اتنے بڑے پکے کہ الحم سے والناس ان کو کوئی غلطی نہیں آتی تھی، اتنے زبردست قسم کے حافظ۔ مجھے انہوں نے کہا یار مسجد ڈھونڈ دے، میں کہ یار تقریریں میں کرنی پڑیں گے، کہتے تقریریں شکریہ میں نہیں، ٹھیک ہے جی، نماز پڑھاواں گے، تراویح پڑھاواں گے، بس ختم۔ میں کہ یار چلو پھر دیکھتے ہیں۔ اچھا وہ چلے گئے کسی دیہات کے اندر، پنڈ کے اندر ہمارے علاقے میں، میں 5-6 سال بعد میں نے کہا سنا، انہوں نے کہا جی فلانے پاس پلاٹ بھی لے لیا تھے، فلانے پاس بھی پلاٹ لے لیتے، موٹر سائیکل بھی نویں رکھی ہوئی ہے۔ میں کہ اللہ دے بندے بڑے ٹھاٹ باٹ نے تھے، کہنا جی مطلب ہے کہ روزانہ میں 10 سپارے قرآن کا سارے بیٹھ کے پڑھدا، جتنے بندے آتے ہیں سارے میرے پیسے دے جانے رہتے، ان کی برکت یہ نکلی کہ میں 2 پلاٹ بھی لے چکا، میں موٹر سائیکل بھی لے چکا، دسو یار اندازہ کرو۔ ٹھیک ہے، کیسی یار بات ہے، آج تک کوئی حافظ احتجاج نہیں کر رہا، باہر نکل کے عالم نہیں کر رہے، سارا کچھ آپ بڑے بڑے علماء کی دیکھو، ان کی گاڑیاں بڑی بڑی ہیں، اچھا پھر ان کو پیڑ ہوتی ہے، کہتے ہیں تیری خیر مولوی پتہ نہیں کتوں کو ماننے نے۔ بھائی یہ دین کی برکت ہی ایسی ہے، بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟
میں کہتا ہوں جی ہر چیز کا کمال ہے، برکت اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سارا دین کی برکت ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے ٹیکے کے کمال دیکھ لیں، ان کی دوائیوں کے دیکھ لیں، ان کی برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری برکت ہے۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا جب انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا نا تو ہم نے ان کو قرآن سمجھنے بھی، حالانکہ یار دیکھیں حضور کے زمانہ ہو، حضور کے دور کے لوگ ہوں، عربی ہو، زبان بھی عربی ہو، اور قرآن بھی ان کے پاس انہی کی زبان میں آ رہا ہو، لیکن جب نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پھر جاؤ، پھر ہمیں ضرورت بھی نہیں تمہیں سمجھانے کی۔ ہوا کیا، فرمایا ہم نے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے محبوب جب آپ نے اس قرآن کے اندر اکیلے رب کا، اپنے اکیلے ایک رب ہونے کا جو ہے وہ آپ نے ذکر پڑھا نا، تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو کیا کیا وہ اپنی پیٹھ پھیر کر ہی بھاگنے لگ گئے، ہے ہم ایک رب کو مان لیں۔ جب ایک اس قرآن کے اندر آیا نا کہ یار ایک ہی رب ہے، یہ بات ان کے بارے نہیں کھائی کفار مکہ کے، تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب اگر قرآن ہوتا ان کی طبیعت کے مطابق تو مان جاتے۔ قرآن اب کیا کہتے ہیں، لات کو بھی خدا کہہ دیتا، عزا کو بھی خدا کہہ دیتا، پھر تو ٹھیک تھا۔ جب قرآن نے کہا نا کہ یار یہ بت ہے، بیکار ہے، تب طبیعت نہیں مانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے مطابق دین کو ماننا، قرآن کو ماننا، یہ تو کفار مکہ کا طریقہ ہوا۔ اگر قرآن ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا تو مان جاتے، لیکن قرآن نے کہا نا کہ بھائی خدا ایک ہے اور کوئی نہیں۔ دیکھو بتائیں نا حضور کی اور لڑائی کون سی ہے، جنگ کس بات کی ہے، اسی بات کی تو جنگ ہے۔ لات ان کا خدا، عزا ان کا خدا، منات ان کا خدا، حبل ان کا خدا، ہر کوئی تو ان کا خدا ہے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اگر حضور مان لیتے بھی ٹھیک ہے یہ بھی خدا ہے تو لڑائی تو ختم ہو گئی۔ لڑائی کا مونڈ ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نہیں ہے، بس لڑائی شروع۔ جب لا الہ کہہ دیا لڑائی تو شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا خطبہ یہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا خطبہ جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد دیا تھا وہ یہی تھا، فرمایا کہ بھائی میں لڑنے جا رہا ہوں، جس نے میرا ساتھ دینا ہے آ جاؤ، لڑنے جا رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا، میں آیا ہی لڑائی کروانے کے لیے ہوں۔ اب کوئی آخر کے کہا اوے لو جی یہ کون سا خطبہ ہوا، نبی ہو کہ یہ کہہ رہے میں لڑوانے آیا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھ لو، ٹھیک ہے جی، جہاں سے آپ گزرتے جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ عیسی اللہ، ٹھیک ہے جی، ایک نہ ایک بندہ گھر میں کلمہ پڑھ لیتا لڑائی شروع ہو جاتی، سمجھ آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جب آپ نے اکیلے رب کی بات کی نا کہ رب ایک ہے، واللہ علی ادبارہم نفورا، ایسے پیٹ پھیر کر بھاگے، نا 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 ہم تو نہیں مانتے۔ تو پھر ہوا کیا، نحن اعلم بما یستمعون به۔ اچھا ذرا دیکھیں قرآن کو کیوں سنتے ہیں یہ، یعنی مجبوراً اگر سن بھی لیں کفار مکہ تو کس وجہ سے سنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن اعلم، ہم اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، بما یستمعون به، کہ یہ قرآن کو کیوں سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب یہ قرآن سن بھی لے تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف مذاق اڑانا، صرف اور صرف خامیاں ڈھونڈنا، صرف اور صرف نقص ڈھونڈنے، وہ تو ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سننے کے لیے بھی ایمان چاہیے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، قرآن نے فرمایا کہ جب لوگوں نے قرآن سنا نا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ ہاں ایمان، قرآن مزہ بھی تب کرتا ہے جب بندے کے پلے ایمان ہو، ایمان بڑے پلے نہ ہو نا پھر دوڑے مائے تو مزے کرتے ہیں، پھر شعر و شاعری مزہ کرتے ہیں، پھر قرآن مزہ نہیں کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری قوم کو قرآن سننے میں کہاں مزہ آتا ہے، بور ہو جاتے ہیں۔ خالی اذان قوم نہیں سن سکتی ہے، قرآن کے 4 سپارے کون سنے، سن دے، بور کیوں ہو جاتے ہیں ہم، کیونکہ ایمان پلے نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم اس بات کو جانتے ہیں کیا، کہ یہ قرآن سنتے ضرور ہے لیکن کس نیت سے سنتے ہیں، مذاق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈنے کے لیے، کوئی نہ کوئی نقص ڈھونڈنے کے لیے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، پھر سن لیتے تو کیا کرتے ہیں، پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں میں کیا کرے، اول تو جواب چاہیے، قرآن تو بار بار چیلنج کر رہا ہے لاؤ میرا جواب، وہ تمہارے پاس ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر آپس میں بیٹھ کے قرآن سننے کے بعد مشورہ یہ کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، ظالم پھر یہ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم یعنی مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ یعنی مطلب کیا نکلا کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ جناب حضور پر جادو ہو گیا ہے، اس جادو کے نتیجے میں یہ قرآن پاک جو ہے سامنے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا اندازہ کریں ان کا چبل پونا دیکھ لیں، کیا کہہ سکتے ہیں، ان کا یہ چبل پونا ہی ہے، انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ یہ آپ کے بارے میں کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے کہتے ہیں ان پر جادو ہو گیا ہے اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ اس جیسی شاندار کتاب کوئی نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں جادو والے بندے کے پاس کہاں سے آ گئی،
تو اندازہ کرو کہ مطلب یہ کہ جب ان کے پاس قرآن کا یا حضور کے معجزے کا یا حضور کی دلیلوں کا جواب نہیں تھا تو انہوں نے حضور کو جادوگر کہہ دیا. اور آج بھی جب ہم نے کسی کی بات کا جب ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا نا تو نتیجہ کیا نکلتا کہ لوگ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. بجائے حق بنتا تھا نا کہ حضور کے چیلنج کا جواب دیتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا بھائی یہ کتاب کہہ رہی ہے فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، بات ختم، اللہ خیر صلی اللہ. بجائے حضور کی بات کا جواب دینے کے انہوں نے کہا جناب یہ تو ہے ہی جادوگر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے بندے کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بجائے جواب دینے کے الزام لگانا شروع کر دیتا ہے. کفار مکہ نے بھی یہی کیا، بجائے حضور کی بات کا جواب دینے کے حضور پر الزام لگانا شروع کر دیے، اور الزام بھی کیسے؟ جادوگر کہنا ہے، مجنون کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو صحیح آپ کے بارے میں مثالیں بھی دے رہے تو کیسی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ہر چیز جاننے کے باوجود پھر بھی یہ آپ کو مجنون کہیں یا جادوگر کہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، پھر یہ ایسے گمراہ ہوئے پھر انہیں راستہ کو نظر نہیں آیا. ظاہر ہے حضور کی گستاخی کے بعد پھر بندہ ہدایت پا جائے تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے، فرماتے کہ عالم کی گستاخی ہو جائے بندہ کفر پر مرتا ہے، ایمان پر نہیں مرتا. تو نبی کی جو گستاخی کر بیٹھے اسے پھر اب ہدایت کیسے دے دے گا؟ اسے قرآن کی نور کیسے سمجھ آ جائے گا؟ تو قرآن سمجھ تب آتا ہے جب پلے ایمان ہو. جب پلے ایمان نہ ہونا، آپ یقین کریں قرآن نہ مزہ کرتا ہے نہ سمجھ آتا ہے. کبھی غور کر کے دیکھیں نا، ہمارے بابے دو قرآن تو ایم ہی پڑھ جایا کرتے تھے، ویلے بیٹھے بیٹھے پڑھ جاتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں نا جب سویرے سویرے لوگ نکلتے نا باہر ہوٹلوں پہ بیٹھنے کے لیے، میں مثال دے رہا ہوں، ہوٹل تو تھے نہیں تب، لیکن جب باہر بیٹھنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے نا ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھنے کے لیے، چائے والے ہوٹل پہ، ان کی آپس کی گفتگو کیا تھی؟ ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں جب لوگ باہر بیٹھ کے باتیں کرتے نا آپس میں تو ان کی باتیں آپس میں یہ ہوتی، ہاں بھائی تو نے کتنے سپارے رات پڑھے ہیں؟ کہتے میں نے 20 پڑھے ہیں. تو نے کتنے پڑھے؟ کہے میں نے 15 پڑھے ہیں. تو نے کتنے پڑھے؟ کہے میں نے سارا قرآن ہی پڑھ چھوڑے. ہماری گپے دیکھ لیں اور ان کی گپے دیکھ لیں. ہم کیا گپے لگاتے ہیں؟ ہاں پھر سنا، پھر کنے ٹھگی ماری ہے، پھر کنے کمایا ہے، پھر کنا کیتا ہے، پھر کنا کیتا، ریاڑی کنے لائی. ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں، اور ان کی باتیں کیا تھی کہ کتنے سپارے پڑھے ہیں، کتنا قرآن پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوچ سکتا ہے یار کہ ہم ان کو قرآن پڑھنے میں مزہ کتنا آتا ہوگا کہ ہم 4 رکوع نہیں پڑھ سکتے، وہ 4 سر قرآن پڑھ جاتے تھے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 61 قرآن پاک ماہ رمضان کے اندر پڑھ لیتے تھے، ایک رات کو، ایک دن کو، ایک تراویحوں میں. ایک دن کے اندر ایک قرآن پاک مکمل، ایک رات کو قرآن پاک مکمل، ایک تراویحوں کے اندر پورے ماہ رمضان میں پھر مکمل. 30 اور 30 60 اور 1 61 ہو گئے. یار ان کو قرآن کی لذت کتنے حاصل ہوئی تھی، کتنا سرور ان کو ملا ہوا تھا، یا ان کے ایمان کا لیول کتنا بڑا تھا جو بندہ پورے مہینے کے اندر 61 قرآن پاک پڑھ لیتا ہو. ٹھیک ہے، اور یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں. پھر مولا علی کے بارے میں تو وہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ گھوڑے کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے، جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے. یہ ہے، یہ بات ہے، بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے سارے یار بابا فرید وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سارے یاروں یا ان کی یاریاں بھی آپس چیک کریں نا، ہم یعنی ہماری یاریاں دیکھیں اور ان کی یاریاں دیکھیں. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد پتہ نہیں بہاؤدین زکریا تھے یا شاہ رخ عالم، بہاؤدین زکریا تھے غالباً. یہ آپس میں تینوں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا کریں، رات کیسے گزارنی ہے؟ انہوں نے کہا کیسے گزارنی ہے؟ ایک بندہ امام بنے، 2 نمازی بنتے ہیں، رات گزر جائے گی. رات کیسے گزری ہے؟ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ امام بنے، بابا فرید پیچھے کھڑا ہوا ہے، جناب الحمد سے شروع کیا، والناس کر کے 1 رکعت پڑھی، پھر دوسری رکعت کر، پھر الحمد سے شروع کر کے والناس کر کے 2 رکعتوں کے اندر 2 قرآن پاک مکمل کر کے فارغ ہو گئے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ شہباز قندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہر روز 1 رکعت کے اندر 15 سپارے پڑھ جایا کرتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر 15 سپارے الگ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بیٹے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں حجر اسود کے قریب کھڑا ہوا تھا، میں نے آج سوچا کہ آج میں نے 10 سپارے پڑھ چھوڑنے ہیں. حضرت عثمان غنی کے بیٹے کہتے ہیں، کہتے تھوڑی دیر کے بعد پیچھے نا کسی نے کندھے پہ تھپکی دی تو میں نے دیکھا کہ عثمان غنی خود کھڑے ہوئے تھے. کہتے یار مجھے بھی جگہ دے. کہتے میں کھڑا ہو گیا، کہتے اب میں نے 10 سپارے کی نیت کی تھی، اب میں نے سارا قرآن 1 رکعت کے اندر ہی پڑھ دیا ہے. کہنے کا مقصد یہ چند مثالوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ یار ہمیں قرآن کے 4 رکوع نہیں پڑھنے آتے، بور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سر بھی درد کرتا ہے، اکھا بھی ذرا جواب دے دیتے ہیں، پانی آ جاتا ہے اکھاں چ. وہ کیسے لوگ تھے جو سارا قرآن 1 بار نہیں 2 بار ہی پڑھ جاتے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.